آج ہم آپ کے ساتھ ایسا اہم موضوع شیئر کرنے والے ہیں جو ہے تو بہت خاص، لیکن عام طور پر ہم اس پر نظر ثانی نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اب صحن میں چڑیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ چڑیوں کا چہچہانا صبح کو خوشگوار بنا دیتا ہے، لیکن اب ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے چڑیوں نے اپنے رخ بدل لیے ہیں؟ آئیے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ بچپن میں گھر کے صحن میں جس طرح چڑیاں آیا کرتی تھی اب نظر نہیں آتی۔ تقریباً 2 دہائی قبل گھروں کے صحن، بالکنی، چھتوں اور گلیوں کے علاوہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں پر بھی چڑیوں کی بیٹھک لگی ہوتی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا کہ یہ مناظر غائب ہی ہو گئے؟ سائنسدانوں نے گانے والی چڑیاں، جسے سانگ برڈ بھی کہتے ہیں، پر تحقیق کر کے پتہ لگایا ہے کہ ٹریفک کے شور سے پرندوں اور دیگر جانوروں کی مختلف صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ انہیں اس تحقیق کے ذریعے معلوم ہوا کہ گانے والی چڑیا کے آس پاس سے گزرتی کاروں کے شور سے اس پرندے کی خوراک تلاش کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ٹریفک کے شور سے پرندوں اور دیگر جانوروں پر ایسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ماضی میں تصور نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بھی پایا گیا کہ کورونا کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن کے سبب شور میں کمی آئی ہے، جس کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کی پیسیفک یونیورسٹی کے پروفیسر کرسٹوفر ٹیمپلٹن نے اس ریسرچ کی رہنمائی کی۔ محققین نے ان پرندوں کو پہلے خاموش ماحول میں پرکھا اور پھر ان کے ارد گرد ٹریفک کے شور کو پیدا کر کے ان کے رویوں میں تبدیلی پر غور کیا۔ پروفیسر ٹیمپلٹن نے بتایا کہ محض کسی ایک کار کے نزدیک سے گزر جانے سے ان کے رویے میں تبدیلی دیکھی گئی۔ تحقیق میں ان پرندوں کو دونوں قسم کے ماحول میں اپنے لیے کھانے کو تلاش کرنا تھا۔ ایک ٹیسٹ میں درخت کی پتے نما ایک ڈھکن کے نیچے سے انہیں کھانا تلاش کرنا تھا، جبکہ دوسرے میں انہیں ایک سلنڈر کے اندر رکھے کھانے کے ٹکڑے کو تلاش کرنا تھا۔ پروفیسر ٹیمپلٹن نے بتایا کہ ٹریفک کے شور کے نہ ہونے پر ان پرندوں نے ان ٹیسٹس کو پاس کرنے کی دگنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ نتائج دیگر نسلوں اور مختلف قسم کے پرندوں پر بھی لاگو ہوں گے۔ انہوں نے اس تحقیق میں پرندے کی زیبرا فنچز نامی نسل کو شامل کیا تھا۔ یہ پرندے بامشکل ہی خاموش رہتے ہیں۔ پروفیسر ٹیمپلٹن نے کہا، آپ تصور کر سکتے ہیں مسلسل شور کرتے ہوئے پرندوں کے ساتھ کام کرنا کیسا ہوگا؟ بہت شور و غل کا ماحول ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اثرات، اس بارے میں بھی ثبوت موجود ہے کہ انسانی شور جنگلی حیات پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران شور میں کمی ہونے کے سبب پرندوں کے گانے کے رویے میں بھی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں سونار، سیسمک سروے اور بحری جہازوں کا شور بھی آبی حیات کو متاثر کرتی ہے۔ اس شور سے ان کے درمیان مواصلاتی نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس ہفتے شائع ہونے والی ایک اور تحقیق کے مطابق محققین نے ٹریفک و شور کے سبب جھینگوں پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں بھی ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ شور کے سبب انہیں جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے ممکنہ ساتھی کو تلاش کرنے میں دشواری درپیش ہوتی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایڈم بینٹ نے BBC کو بتایا کہ ہزاروں برسوں سے کیڑے مکوڑوں کے درمیان جنسی تعلق کے لیے ساتھی تلاش کرنے کا جو قدرتی نظام ہے وہ شور و غل کے سبب متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ان باتوں کا بھی تعین ہوگا کہ یہ حیات مستقبل میں زندہ رہنے کے لیے خود میں کس قسم کی تبدیلیاں لائے گی اور کس حد تک ماحولیاتی شور کا سامنا کر سکے گی۔ برطانیہ میں اینگلیا یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر صوفی نے بتایا، انسان مسلسل مختلف قسم کے شور پیدا کر کے ماحول میں تبدیلی کا باعث رہا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماحول کی اس شور سے حفاظت کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ پروفیسر ٹیمپلٹن نے کہا کہ ایسے ماحول کو تلاش کرنا جہاں مکمل خاموشی ہو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ٹریفک کا شور کم کرنے کے لیے ہم سڑکوں کی سطح تبدیل کر کے یا گاڑیوں کے ٹائروں کے ڈیزائن بدلنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، شور کو کم کرنے کی کئی طرح سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہمیں انجینئرنگ کے معاملے میں تھوڑی چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے موضوع آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوتے ہوں گے۔ ہمارے اہم موضوعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل معلومات کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔